يا أيها الناس قد جاءتكم موعظة من ربكم وشفاء لما في الصدور وهدى ورحمة للمؤمنين. قل بفضل الله وبرحمته فبذلك فليفرحوا هو خير مما يجمعون. نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي رب يسر ولا تعسر وتمم بالخير. سورہ توبہ آیت نمبر 79 سے 85 تک. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الذین وہ لوگ جو یلمزون وہ تان کرتے ہیں المتوئین خوش دلی سے خیرات کرنے والوں پر. اسم الفاعل ہے، جمع کا صیغہ ہے متوئین، جو خوش دلی سے خیرات کرتے ہیں، صدقہ کرتے ہیں، ان پر تان کرتے ہیں جو لوگ. من المؤمنین مومنوں میں سے، فی الصدقاتی صدقات میں، والذین اور وہ لوگ لا یجدون جو نہیں وہ پاتے الا مگر جہدہم اپنی کوشش، اپنی مزدوری، اپنی محنت کی کمائی سے جو کچھ بھی وہ کما کے لا سکتے تھے انہوں نے صدقات میں پیش کر دیا، سوائے اپنی محنت مزدوری کے. جہد ہوتا ہے جہاد کا لفظ بھی اسی سے ہوتا ہے، کوشش کو کہتے ہیں، ٹھیک ہے، جسے کہتے ہیں جہد مسلسل کوشش. تو جہدہم اپنی کوشش کے، اپنی محنت مزدوری کے. فیسخرون پس وہ مذاق کرتے ہیں منہم ان سے. سخر اللہ مذاق کیا ہے اللہ نے، منہم ان سے. ولہم اور ان کے لیے عذاب علیم عذاب ہے دردناک. استغفر فعل امر ہے، آپ بخشش مانگیے. استغفر بخشش مانگیے، لہم ان کے لیے. او یا لا تستغفر نہ آپ بخشش مانگیے، لہم ان کے لیے. ان اگر تستغفر آپ بخشش مانگیں گے، لہم ان کے لیے 70 مرتن 70 مرتبہ. سبعتن 7 ہوتا ہے، 70 70 مرتن بار 70 بار. فلن یغفر تو ہرگز نہیں بخشا جائے گا، ہرگز نہیں معاف کرے گا، بخشے گا اللہ تعالیٰ لہم ان کو. ذالک یہ بینہم اس وجہ سے ہے کہ بے شک انہوں نے کفر کیا ہے، انکار کیا ہے، باللہ اللہ کا، ورسولہ اور اس کے رسول کا، واللہ اور اللہ تعالیٰ لا یہدی القوم الفاسقین نہیں ہدایت دیتا نافرمان لوگوں کو، فاسق لوگوں کو، فاسق قوم کو. فرح المخلفون، فرحہ کا مطلب ہوتا ہے خوش ہونا، مطمئن ہونا، دل کی خوشی کو کہا جاتا ہے. فرحت نام بھی اسی سے ہوتا ہے. فرحہ خوش ہوئے، المخلفون پیچھے چھوڑے جانے والے، مخلف جو پیچھے چھوڑ دیا گیا، اور مخلفون جو اس کی جمع ہے. خوش ہوئے پیچھے چھوڑے جانے والے یعنی غزوہ تبوک سے. بمقعدہم اپنے بیٹھ رہنے پر، جو لوگ نہیں گئے بڑے خوش ہوئے کہ ہم نے بہانے بنا کے جان چھڑا لی. بمقعدہم اپنے بیٹھ رہنے پر، خلافہ پیچھے، رسول اللہ کے رسول کے، وکریہو اور انہوں نے ناپسند کیا. فریہو کا اپوزٹ ہے کریہو. فریہو وہ خوش ہوئے جیسے تھا فریحہ، اس کی جمع ہے فریہو. اور کریہو انہوں نے ناپسند کیا، کراہت محسوس کی.
ان یہ کہ یجاہدو وہ جہاد کریں بھی اموالہم اپنے مالوں سے و انفسہم اور اپنی جانوں سے فی سبیل اللہ اللہ کے راستے میں وقالو اور انہوں نے کہا لا تنفروا نہ تم نکلو خود ہی نہیں پیچھے بیٹھے رہے بلکہ دوسروں کو بھی کیا کہا لا تنفروا نہ تم نکلو فی الحر گرمی میں قل کہہ دیجئے نار جہنم جہنم کی آگ اشد حرن زیادہ سخت ہے گرمی میں زیادہ سخت ہے حرن گرمی میں لو کانوا یفقہون کاش کہ وہ ہوتے سمجھتے کاش کہ انہیں سمجھ ہوتی کاش کہ وہ سمجھتے کہ جہنم کی آگ تو اس گرمی سے کہیں زیادہ سخت ہے فل یضحکوا پس چاہیے کہ وہ ہنسیں ضاد ہا کا ایسا ہنسنا جس میں انسان کے دانت اور داڑیں نظر آئیں کہا لگا کے ہنسنے کو کہتے فل یضحکوا پس چاہیے کہ وہ ہنسیں قلیلاً تھوڑا ولیبکوا اور وہ روئیں کثیرا بہت زیادہ جزاء بما بدلہ ہے اس کا جو کانوں تھے وہ یکسبون وہ کمائی کرتے جو کام انہوں نے کیے ہیں اس کے بدلے میں ان کو چاہیے کہ وہ روئیں وہ ہنسے نہ مذاق نہ اڑائیں کہے نہ لگائیں بلکہ یہ تو رونے کا مقام ہے ان کو چاہیے کہ وہ روئیں زیادہ اور ہنسیں کم اس کے بدلے میں جو کچھ وہ کرتے رہے ہیں فَإِن رَجَعَكَ پھر اگر واپس لے آئے آپ کو یرجعون ہوتا ہے راجع یرجعو لوٹنا جیسے ہم وہ دعا پڑھتے ہیں انا للہ و انا الیہ راجعون بے شک ہم اللہ کے لیے ہیں اور ہم اللہ ہی کی طرف لوٹ کر جانے والے ہیں وہی لفظ ہے یہ را جیم عین اس کا روٹ ہے واپس آنا فَإِن رَجَعَكَ پھر اگر واپس لے آئے آپ کو اللہ تعالیٰ الی طائفۃ کسی گروہ کی طرف منہم ان میں سے فاستاذنوک پھر وہ اجازت طلب کریں آپ سے للخروج نکلنے کے لیے یعنی کسی اور جنگ میں جانے کے لیے یہ لوگ جو پیچھے رہ گئے تھے اب اگر یہ آپ سے اجازت مانگیں کہ اب آپ جہاد پہ جا رہے ہیں تو ہمیں بھی ساتھ لے جائیں فقل تو آپ کہہ دیجئے لن تخرجوا ہرگز نہیں تم نکلو گے معیہ میرے ساتھ ابداً کبھی بھی ولن تقاتلوا اور ہرگز نہیں تم لڑو گے معیہ میرے ساتھ مل کر عدوًا دشمن سے انکم بے شک تم راضی ہوئے بالقعودی بیٹھ رہنے پر تبوک میں جاتے وقت تم نے پسند کیا اپنے لیے پیچھے بیٹھ رہنا تو اب بیٹھے رہو تم نے پسند کیا بالقعودی بیٹھ رہنے پر یا یہ تم راضی ہو گئے انکم رضیتم بالقعودی بیٹھ رہنے پر اول مرۃ پہلی مرتبہ فقعودوا تو بیٹھے رہو مع الخالفین پیچھے رہنے والوں کے ساتھ ولا اور نہ تصلی آپ نماز پڑھنا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو حکم دیا جا رہا ہے اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ نماز مت پڑھیں علی احد کسی ایک پر منہم ان میں سے اب ان کی نماز جنازہ بھی نہ پڑھیں آپ ماتا جو مر جائے ابداً کبھی بھی ان منافقوں میں سے اب جو بھی مر جائے آپ اس کی نماز جنازہ نہیں پڑھیں گے ولا تقم اور نہ آپ کھڑے ہوں علی قبرہ اس کی قبر پر انہم بے شک وہ کفروا انہوں نے کفر کیا ہے باللہ اللہ کے ساتھ ورسولہ اور اس کے رسول کے ساتھ وماتوا اور وہ مرے وہم اور وہ فاسقون وہ فاسق تھے وہ نافرمان تھے ولا تعجب کا اموالہم اور نہ بھلے لگیں عجیب لگیں اچھی لگیں کا آپ کو اموالہم ان کے مال و اولادہم اور ان کی اولاد انما بے شک یرید اللہ
چاہتا ہے اللہ تعالیٰ، اللہ کا یہ ارادہ ہے، اللہ یہ چاہتا ہے ان یعذبہم، یہ کہ وہ عذاب دے ان کو. عذب یعذب تعذیب ہوتا ہے عذاب دینا، یہ کہ وہ عذاب دے ان کو بہا ان کے ذریعے، یعنی مال و اولاد کے ذریعے. یہ مال و اولاد ان کے لیے آزمائش بن جائیں اور اللہ ان کے ذریعے ان کو عذاب دے. پھر دنیا میں وتضحک اور نکلیں انفسہم ان کی جانیں وہم کافرون اس حال میں کہ وہ کافر ہوں. یہ واو حالیہ ہے، اس کا مطلب ہوتا ہے اس حال میں کہ ہم وہ کافرون، وہ کافر ہوں. اب ہم دیکھتے ہیں جی ان آیات میں کیا بتایا گیا ہے. اللہ تعالیٰ کیا فرما رہے ہیں؟ الذین یلمزون المطوعین من المؤمنین فی الصدقات، جو لوگ تان کرتے ہیں خوش دلی سے خیرات کرنے والوں پر، ایمان والوں میں سے، ان کے صدقات میں، اور ان پر جو نہیں پاتے سوائے اپنی محنت کے، بس وہ مذاق کرتے ہیں ان سے. تو اللہ نے مذاق کیا ہے ان سے اور ان کے لیے دردناک عذاب ہے. یہ ایک واقعہ میں نے سنایا تھا آپ کو، اس میں یہ تھا کہ ایک شخص جو ساری رات کسی یہودی کے باغ میں اس نے مزدوری کی، اور جو کچھ بھی وہ وہاں سے اس کو ملا، اس صحابی کا نام تھا ابو عقیل انصاری صحابی کے، ان کے پاس دینے کو کچھ بھی نہیں تھا. اور پھر جو پوری رات ایک یہودی کے باغ میں انہوں نے کنویں سے پانی نکال کر اس کے باغ کو سیراب کیا. صبح مزدوری کے طور پر جو کھجوریں ملی انہوں نے اس میں سے کچھ اپنے بچوں کے لیے رکھ دی اور کچھ لے کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہو گئے. تبوک کے موقع پہ کیونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے اعلان عام تھا کہ سب لوگ میکسیمم جتنا پیش کر سکتے ہیں مال و اسباب وہ لے کے آئیں، اور سب لوگوں کے لیے جانا بھی فرض ہے. تو اس صحابی کا جو خلوص تھا، جو اخلاص تھا، اس کے حسن عمل سے آپ اتنا خوش ہوئے کہ آپ نے فرمایا یہ کھجوریں سب مال و اسباب پر بھاری ہیں، لہٰذا ان کھجوروں کو سارے ساز و سامان کے پورے ڈھیر کے اوپر پھیلا دو. لیکن وہاں جو منافقین تھے انہوں نے بڑا مذاق اڑایا حضرت ابو عقیل کا، اور فکرے کسے کہ جی کیا بات ہے، ان کی بڑی قربانی ہے، ان کی کھجوروں کے بغیر تو یہ جنگ ہو ہی نہیں سکتی. تو اللہ تعالیٰ نے ان کا تذکرہ قرآن پاک میں کر دیا. کیا مقام ہے ان کا، کیا مرتبہ ہے جن لوگوں کا تذکرہ اللہ نے قرآن میں کیا، اور پھر قیامت تک کے لوگ مسلمان جو ہیں وہ اس قرآن کی تلاوت کرتے ہیں، اور یہ باتیں ان کی ہمیشہ ہمیشہ کے لیے قرآن میں ان کا یہ کردار لکھ دیا گیا. اللہ تعالیٰ نے فرمایا والذین لا یجدون الا جہدہم، وہ کچھ نہیں پاتے سوائے اپنی محنت مزدوری کے، ان کے پاس اور کچھ بھی نہیں ہے. وہی جو انہوں نے محنت کی، مشقت کی، اور پھر وہ اس میں سے خرچ کرتے ہیں. تو یہ منافقین ان کا مذاق اڑاتے ہیں، یہ تو اللہ ان کا مذاق اڑا رہا ہے اور ان کے لیے دردناک عذاب ہے. آگے فرمایا استغفر لہم او لا تستغفر لہم. نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تو بہت رحیم، کریم، شفیق اپنی امت کے لوگوں کے لیے، ایون کہ منافقین کے لیے آپ اتنے نرم طبیعت تھے کہ جب آپ کو پتہ چلا کہ عبداللہ بن ابی جو منافقوں کا سردار تھا، سب سے بڑا منافق تھا، اور آپ کو پتہ تھا یہ منافق ہے، وہ بیمار ہوا، مرنے کے قریب تھا، تو اس کا بیٹا جو مسلمان تھا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا، ریکویسٹ کی، درخواست کی کہ آپ چلیے اور اس کے لیے دعائیں مغفرت کیجیے میرے والد کے لیے. تو آپ کو پتہ تھا یہ منافق ہے، لیکن ظاہر اولاد ہوتی ہے، ماں باپ کی تکلیف نہیں برداشت کر سکتی، تو اس کی درخواست پہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر بھی گئے، اس کے لیے آپ نے دعا بھی کی. اس کی وفات ہو گئی تو آپ نے اپنا کرتا پیش کیا، دیا اس کو کہ اس کو کفن کے طور پہ اس کو خود کرتا پہنایا جائے. آپ نے اس کی نماز جنازہ پڑھی اور آپ نے اس کے لیے استغفار کیا. اللہ تعالیٰ نے فرمایا تھا، منع کر دیا اللہ تعالیٰ نے استغفار کرنے سے، استغفر لہم او لا تستغفر لہم. اب یہ آیات جو ہیں
یہ بتا رہی ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا اس کے استغفار کرنے سے، آپ کا کرتا کسی مردہ پہ ڈالنے سے، اس کو پہنانے سے کوئی فرق نہیں پڑا اس منافق کو۔ اگر منافق ہے، دل میں اس کے نفاق ہے، اگر اللہ نہ چاہے تو صرف نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے کرتا پہننے سے اس کو کوئی فرق نہیں پڑا۔ اب اس پہ اللہ نے یہ فرمایا استغفر لہم او لا تستغفر لہم، آپ اس کے لیے بخشش مانگیں یا نہ مانگیں، اگر آپ 70 بار بھی بخشش کی دعا مانگیں گے اس کے لیے، فلن یغفر اللہ لہم، تو ہرگز نہیں معاف کرے گا اللہ انہیں۔ ذالک بانہم کفروا باللہ ورسولہ، یہ اس لیے کہ انہوں نے کفر کیا ہے اللہ اور اس کے رسول کے ساتھ، واللہ لا یہدی القوم الفاسقین، اور اللہ نافرمان لوگوں کو ہدایت نہیں دیتا۔ اب دیکھیں کہ منافقین کے یہاں 3 نام آئے ہیں، ایک تو ہے ہی منافق، پھر کافر، بِأَنَّهُمْ کفروا، وہ کافر ہیں، زبان سے صرف کلمہ پڑھا ہے انہوں نے، پھر فاسق ہیں، منافق ہے، کافر ہے، فاسق ہے۔ اللہ فرماتے ہیں آپ 70 بار بھی اس کے لیے استغفار کریں تو اللہ نہیں بخشے۔ شروع سے ہم منافقین کا کردار تو قرآن پاک میں پڑھتے ہی آ رہے ہیں، لیکن ڈھکے چھپے انداز میں کبھی ان کو اللہ نے ایکسپوز نہیں کیا، لیکن اس وقت بھی جب ہم پڑھ رہے تھے پیچھے تو میں نے آپ کو بتایا تھا کہ سورۃ توبہ میں جا کے اللہ تعالیٰ نے ان کو ایکسپوز کر دیا۔ اور نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نرم دلی اور آپ کی شفقت انسانوں پر جو محبت ہے وہ دیکھیں۔ آپ نے فرمایا، آپ کی ایک حدیث کا مفہوم یہ ہے کہ اگر مجھے یہ بتا دیتا اللہ، مجھے یہ پتا چل جائے کہ 70 بار سے زیادہ استغفار کرنے سے اللہ اس کو بخش دے گا، تو اس کے لیے 70 بار سے زیادہ مرتبہ استغفار۔ یہ ہے ہمارے نبی کا کردار، یہ ہے ہمارے رسول کا کیریکٹر، جس کی امتی ہونے کا ہم دعویٰ کرتے ہیں۔ ہم اپنے آپ کو جانچیں، اپنے آپ کو دیکھیں، ہم کس کی محبت کا دم بھرتے ہیں؟ جنہوں نے اپنے دشمنوں کے لیے بھی اپنے دل میں نرم گوشہ رکھا، ہمیشہ دشمنوں کو بھی آپ نے دعائیں دیں، ہمیشہ دشمنوں کے ساتھ بھی آپ نے ایسا برتاؤ کیا۔ ہم کیا کرتے ہیں؟ ہم اپنے مسلمان بہن بھائیوں رشتہ داروں کی ذرا سی بات برداشت نہیں کر سکتے۔ منافقوں نے کیا کیا نہیں کیا؟ کیا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو پتا نہیں تھا کہ انہوں نے مسجد زرار کس لیے بنائی؟ اللہ نے پول کھول دیا ان کا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف پلاننگز کرنے کے لیے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف منصوبے بنانے کے لیے انہوں نے ایک مسجد بنا ڈالی۔ تبوک کے سفر میں آپ پہ حملہ کروایا گیا، ہمیشہ آپ کے خلاف جو باتیں ہوتی تھیں ان کی آپ کو پتہ چل جاتی تھی۔ جیسے عبداللہ بن نبی نے آپ کے خلاف جو باتیں کی تو بتا دی ایک صحابی نے آ کے، آپ قرآن نے بتا دیا کہ ہاں اس نے کہا ہے ایسا۔ اس کے باوجود آپ یہ فرماتے ہیں کہ اگر 70 بار سے زیادہ مرتبہ استغفار کرنے سے اللہ اس کی بخشش کر دیتا، تو میں 70 بار سے زیادہ بار اس کے لیے استغفار کرتا۔ تو ہمیں نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے امتی ہونے کا تبھی فائدہ ہے کہ اگر ہم آپ کا اسوہ حسنہ اپنائیں، آپ کی زندگی کو فالو کریں، آپ کی کسی نہ کسی عادت کو اپنا لیں۔ ہر سال 12 ربیع الاول پہ ہم کتنی محبت کے دعوے کرتے ہیں، کیسے کیسے جھنڈیاں لگائی جاتی ہیں، لائٹیں جلائی جاتی ہیں، راستے بلاک کر دیے جاتے ہیں محبت میں۔ جی ہم نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کرتے ہیں، بہت سے روڈ بلاکس ہو جاتی ہیں۔ تو محبت تو یہ ہے کہ اس دن کے گزرنے کے بعد بھی ہم کوئی آپ کی سنتوں پہ عمل کریں، آپ کے طریقے کو اپنائیں، آپ کی جیسی زندگی تھی اس آپ کی زندگی سے کچھ تو لے لیں اپنے لیے، لیکن نہیں۔ فرح المخلفون بمقعدہم، یہ جو پیچھے بیٹھ رہنے والے ہیں یہ بڑے خوش ہیں کہ ہم پیچھے رہ گئے، پیچھے چھوڑے جانے والے خوش ہوئے اپنے بیٹھ رہنے پر اللہ کے رسول کے پیچھے، اور انہوں نے ناپسند کیا کہ وہ جہاد کریں۔ وَقَرِهُوا أَن يُجَاهِدُوا، جہاد کو ریفیوز کر کے، ناپسند کر کے، بہانے بنا کے تبوک سے پیچھے رہ گئے، اور اس پہ بڑے خوش ہیں کہ دیکھیں ہم نے تو پتہ ہی چلنے دیا۔
ہم نے یہ بات کی, ہم نے یہ بہانہ مارا اور ہم نے تو جان چھڑوا لی, اور بڑے خوش ہیں اس بات پہ. وَقَارِهُ أَن يُجَاهِدُوا بِأَمْوَالِهِمْ وَأَنفُسِهِمْ, اور انہیں یہ پسند ہی نہیں ہے کہ اپنے مالوں اور جانوں سے اللہ کے راستے میں جہاد کریں. وَقَالُوا, اور کہتے کیا ہے دوسروں سے بھی, لَا تَنْفِرُوا فِي الْحَرِّ, اتنی گرمی میں مت نکلو. یہ کوئی جہاد کرنے کا, یہ جنگ کرنے کا موسم ہے؟ یہ کوئی اتنے لمبے سفر پہ جانے کا موسم ہے؟ کیوں پاگل ہو رہے ہو؟ لا تنفروا فی الحر, گھروں میں بیٹھے رہو, مت جاؤ اتنی گرمی میں. نار جہنم اشد حرا, نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان سے کہیے جہنم کی آگ تو اس سے کہیں زیادہ گرم ہے, اس سے زیادہ سخت ہے حرارت میں. حدیث سے پتہ چلتا ہے 69 ٹائمز زیادہ شدید ہے جہنم کی آگ دنیا کی آگ سے. تو آپ اندازہ کریں اس دنیا کی آگ میں سے ذرا سا ہمارے ہاتھ پہ کوئی ایک بھاپ بھی لگ جائے تو کیا حال ہوگا. اور قرآن میں ایک جگہ پہ آتا ہے کہ ایسے نہیں ہے کہ ایک دفعہ جل جائیں گے تو چلیں بس, پھر اس کے بعد پین ریسیپٹرز تو ویسے ہی انسان کی سکن کے اوپر ہوتے ہیں, وہ اگر ایک دفعہ جل جائیں تو پھر تو کوئی درد نہیں ہوتا. تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا جب ان کی چمڑیاں جل جائیں گی, ان کی جلدیں ایک دفعہ جل جائیں گی, بدلناہم, ہم انہیں بدل دیں گے, ان کو نئی سکن دے دیں گے, پھر وہ جلیں گی, پھر نئی سکن آ جائے گی, پھر جلیں گی, پھر نئی سکن آ جائے گی. کیسا شدید عذاب ہے جہنم کا عذاب. اور اس عذاب سے تو ڈر نہیں لگتا, اس گرمی سے بہت ڈر لگتا. لا تنفروا فی الحر, میں قل نار جہنم اشد حرا لو کانوا یفقہون, کاش وہ سمجھتے ہوتے. اگر وہ سمجھتے ہوتے نا, پھر جو کچھ انہوں نے کیا اس پہ فَلْيَضْحَكُوا قَلِيلًا وَلْيَبْكُوا كَثِيرًا جَزَاءً بِمَا كَانُوا يَكْسِبُونَ, انہیں چاہیے کہ وہ بہت کم ہنسیں, کیونکہ انہوں نے جو قصور کیا ہے, جو غلطی کی ہے, جو گناہ سرزد ہوا ہے, اب ان کو چاہیے وَلْيَبْكُوا كَثِيرًا, اور بہت روئیں اس پہ, اپنے گناہوں کو یاد کر کے وہ روئیں. ہنسنے کا مقام نہیں ہے. جب لوگ تبوک کے لیے چلے گئے جنگ کے لیے, جو پیچھے رہ گئے وہ بڑے خوش اور بڑے آپس میں ایک ہی جیسے لوگ تھے, ایک جیسی مائنڈ سیٹ تھا ان کا, ایک ہی جیسے سارے مل کے ہنستے, اور کہ بھئی ہم نے تو بہانے بنا لیے, ہم نے تو جان چھڑا لی. تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں فَلْيَضْحَكُوا قَلِيلًا وَلْيَبْكُوا كَثِيرًا, یہ تو رونے کا مقام ہے. اور ویسے بھی عام ہمارے لیے بھی اس میں حکم ہے کہ انسان کو بہت زیادہ کہہ کے لگا کے ہنسنا نہیں چاہیے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر تمہیں پتہ چل جائے کہ جو مجھے پتہ ہے, جو میں جانتا ہوں, اگر تم وہ جان جاؤ تم بہت کم ہنسا کرو. آخرت کی منزلیں بڑی سخت منزلیں ہیں. ہمارے سامنے ہم جو دیکھتے ہیں تو ایک مرحلہ ہے, موت کا مرحلہ دیکھتے ہیں. جب کسی شخص کی جان نکلتی ہے وہ بھی ہمارے سامنے ہم دیکھ رہے ہیں, ہم فیل نہیں کر سکتے, ہمیں نہیں پتا کہ اس کے ساتھ کیا ہو رہا ہے اس وقت. اور اس کے بعد تو سب کچھ غیب کی پردے میں ہے. قبر میں جانا, وہاں پہ ایک, اور سب کچھ ہمیں پتا ہے, ایک انیشیل انٹرویو وہاں بھی ہونا ہے قبر میں جاتے ہی. ذرا تصور کریں, قبر تو اندر کی تو بعد کی بات ہے, قبرستان میں بیٹھ کے آپ کو کہا جائے کہ یہاں ایک آپ بیٹھ جائیں قبرستان میں, رات کے 12:30 بجے 2 فرشتے آئیں گے, وہ آ کے آپ سے کچھ سوال پوچھیں گے, تو خوف سے ہی نہ مر جائیں گے آپ. اسی قبرستان میں وہیں منو مٹی کے نیچے جانا ہے, وہیں پہ فرشتوں کے سوالوں کے جواب دینے ہیں. اس سے ڈر نہیں لگتا؟ پھر اتنا ہی نہیں, پھر ایک دن قبر سے اٹھایا بھی جانا ہے, پھر اللہ کے سامنے پیش بھی ہونا ہے. پھر وہ پیشی, وہ حاضری, پلسرات بھی ہے. جنت, جہنم, آخرت کی منزلیں بڑی سخت ہیں. اگر انسان سوچے, آخرت کا غم لگا لے, تو واقعی وہ ہنسنا بھول جائے. جزاء بما کانوا یکسبون, بدلہ ہے اس کا جو تھے وہ کماتے. فَإِن رَجَعَكَ اللَّهُ, پس اگر واپس لے آئے آپ کو اللہ,
کسی گروہ کی طرف ان منافقوں میں سے، پھر وہ اجازت طلب کریں آپ سے جنگ میں نکلنے کی، تو کہہ دیجئے ہرگز نہیں تم نکلو گے میرے ساتھ کبھی بھی، وَلَن تُقَاتِلُوا مَعِيَ عَدُوًّا، اور ہرگز نہیں تم لڑو گے میرے ساتھ مل کر دشمن سے، اِنَّكُمْ رَضِيتُمْ بِالْقُعُودِ أَوَّلَ مَرَّةٍ، بے شک تم راضی ہوئے بیٹھ رہنے پر پہلی مرتبہ، فَاقْعُدُوا مَعَ الْخَالِفِينَ، تو بیٹھے رہو آپ بھی پیچھے رہنے والوں کے ساتھ۔ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ اب جب تبوک سے تم واپس آؤ گے، ظاہر ہے اس آیت سے پتہ چل رہا ہے کہ یہ تبوک سے واپس آنے سے پہلے کی آیت ہے، اس وقت نزول ہوا ہوگا اس کا، کہ جب آپ واپس جائیں گے تو ان منافقوں میں سے بہت سے ایسے ہوں گے، ابھی تو ان کو لگ رہا تھا نا گرمی بہت ہے اور فصلیں پکی ہوئی ہیں، مالی بہت تنگی ہے، دور کا سفر ہے، بہت بڑی سلطنت کے ساتھ ہمارا سامنا ہے، اب تو جان چھڑا کے بیٹھ گئے ہیں، اب جہاں دیکھیں گے کہ لقمہ تر ہے، مال غنیمت ملنے کی امید ہے، تو آئیں گے آپ کے پاس کہ ہمیں بھی اجازت دیں، ہم بھی آپ کے ساتھ جہاد میں چلیں۔ فرمایا فَاسْتَأْذَنُوكَ لِلْخُرُوجِ فَقُلْ لَن تَخْرُجُوا مَعِيَ أَبَدًا، انہیں کہہ دیجئے گا کہ اب تم ہرگز میرے ساتھ کبھی بھی نہیں نکل سکو، اور ہرگز نہیں تم لڑو گے میرے ساتھ مل کر دشمن سے کبھی بھی۔ کیوں؟ اس لیے کہ تم راضی ہو گئے ایک دفعہ بیٹھ رہنے پر پہلی مرتبہ، جب اب تم نے ایک دفعہ انکار کر دیا، فَقُعُدُوا مَعَ الْخَالِفِينَ، اب بیٹھے رہو ان پیچھے رہنے والوں کے ساتھ۔ اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے اب یہ کہہ دیا گیا جب انہوں نے عبداللہ بن ابی کی نماز جنازہ پڑھائی تو آپ کو منع کر دیا گیا اس کے بعد، وَلَا تُصَلِّ عَلَىٰ أَحَدٍ مِّنْهُمْ، اور نہ نماز پڑھنا کسی ایک پر ان میں سے، مَاتَ أَبَدًا، جو مر جائے کبھی بھی، وَلَا تَقُمْ عَلَىٰ قَبْرِهِ، اور نہ تم کھڑے ہونا اس کی قبر پر، إِنَّهُمْ كَفَرُوا بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ، بے شک انہوں نے کفر کیا ہے اللہ اور اس کے رسول کے ساتھ، وَمَاتُوا، اور وہ مر گئے، وَهُمْ فَاسِقُونَ، اور وہ نافرمان تھے، اس حال میں مرے کہ وہ فاسق تھے، کافر بھی ہیں، منافق بھی ہیں، فاسق بھی ہیں، اس لیے فرمایا کبھی ان کی نماز جنازہ نہ پڑھنا۔ اور اس کے بعد تو اللہ نے پھر ان کی وہ رسوائی کی کہ جب کوئی شخص مرتا اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس کے جنازے پہ نہ جاتے تو سب لوگوں کو پتہ چل جاتا کہ یہ منافق ہے۔ زندگی میں تو پردہ ڈالے رکھا اس نے، اذانیں بھی دے رہے ہیں، نمازیں بھی پڑھ رہے ہیں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہو کے سب کچھ کام کر رہے ہیں، لیکن جب مرا اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کا جنازہ پڑھانے سے انکار کر دیا، پھر پتہ چلا لوگوں کو یہ منافق تھا۔ ایسے پول کھولے اللہ نے، وَلَا تُعْجِبْكَ أَمْوَالُهُمْ وَأَوْلَادُهُمْ، آپ کو ان کے مال و اولاد تعجب میں نہ ڈالیں کہ اللہ نے ان کو اتنا دے رکھا ہے دنیا میں۔ انسان حیران ہوتا ہے نا، ہوتا ہے کبھی کبھی خیال آتا ہے کہ یہ لوگ اتنی نافرمانی کر رہے ہیں اللہ تعالیٰ کی، لیکن اس کے باوجود اللہ نے انہیں اتنا کچھ دے رکھا ہے، تو میں وَلَا تُعْجِبْكَ أَمْوَالُهُمْ وَأَوْلَادُهُمْ، ان کے مال و اولاد آپ کو تعجب میں نہ ڈالیں، آپ کو نہ بھلے لگے ان کے مال و اولاد، انما یرید اللہ ان یعذبہم، دراصل اللہ چاہتا ہے کہ انہیں عذاب دے ان کے ذریعے دنیا میں، یعنی اس مال و اولاد کے ذریعے اللہ دنیا میں ان کو آزمائے اور انہیں یہ مال و اولاد ہی ان کی گلے کا پھندا بن جائیں۔ انما یرید اللہ ان یعذبہم بہا فی الدنیا وتزہق انفسہم وہم کافرون، اور ان کی جانیں اس حال میں نکلیں کہ وہ کافر ہوں۔ یہ سب سے ایک انسان کی بدقسمتی ہوتی ہے کہ مرتے وقت انسان سے کوئی کفریہ کام ہو جائے یا کوئی ایسا کلمات اس کے منہ سے نکل جائیں، تو دنیا میں ایسے بہت سے لوگ بھی ہوتے ہیں جو ساری زندگی نیک کام بھی کرتے رہتے ہیں لیکن اخیر ان کی اچھی نہیں ہوتی۔ اس لیے تو ہمیں دعائیں سکھائی گئی ہیں، اللہ کے نبی نے ہمیں ایسی دعائیں سکھائی ہیں خاتمہ بالخیر کی، کہ انسان یہ دعا مانگے، توفنی مسلمہ والحقنی بالصالحین، یا اللہ مجھے فوت کرنا تو اسلام کی حالت میں اور میرا انجام کرنا صالحین کے ساتھ۔ اور ویسے بھی آپ نے دیکھا ہوگا بزرگوں کو ہمیشہ یہ دعا کرتے ہیں، یا اللہ مرتے وقت کلمہ نصیب کرنا، یا اللہ خاتمہ بالخیر کرنا،
یا اللہ آخیر اچھی کرنا، کیونکہ اگر انسان مرتے وقت کوئی ایسا کام کر جائے تو قیامت کے دن اسی حال میں اٹھائے گا جس حال میں اس کا دنیا میں خاتمہ ہوا تھا. مرتے وقت وہ جس حال میں تھا، جب اٹھے گا تو اسی حال میں اٹھے گا. تو اللہ سے دعا مانگنی چاہیے، یا مقلب القلوب ثبت قلبی علی دینک، یا مصرف القلوب صرف قلبی علی طاعت، ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. بہت ساری دعائیں ہیں، ہمیں وہ دعائیں مانگنی چاہیے، ڈرتے رہنا چاہیے. دنیا میں آ تو گئے ہیں، اب جانا بھی ہے. واپسی کا سفر بڑا کٹھن ہے، بہت مشکل ہے، آسان کام نہیں ہے یہ، اور آگے جا کے جو منزلیں ہیں وہ آسان نہیں ہیں. بس اللہ ہی اپنی رحمت سے پار لگا دے، ورنہ اعمال تو ہمیں اپنے نظر آتے ہی ہیں. استغفار بھی کرتے رہنا چاہیے، اللہ سے ڈرتے بھی رہنا چاہیے، دعائیں بھی کرتے رہنا چاہیے، اپنے اعمال کو بھی سدھارنا چاہیے. تلاوت سنتے ہیں. الذين يلمزون المطوعين من المؤمنين في الصدقات والذين لا يجدون إلا جهدهم فيسخرون منهم سخر الله منهم ولهم عذاب أليم. استغفر لهم أو لا تستغفر لهم إن تستغفر لهم 70 مرة فلن يغفر الله لهم ذلك بأنهم كفروا بالله ورسوله والله لا يهدي القوم الفاسقين. فرح المخلفون بمقعدهم خلاف رسول الله وكرهوا أن يجاهدوا بأموالهم وأنفسهم في سبيل الله وقالوا لا تنفروا في الحر قل نار جهنم أشد حرا لو كانوا يفقهون. فليضحكوا قليلا وليبكوا كثيرا جزاء بما كانوا يكسبون. فإن رجعك الله إلى طائفة منهم فاستأذنوك للخروج فقل لن تخرجوا معي أبدا ولن تقاتلوا معي عدوا إنكم رضيتم بالقعود أول مرة فاقعدوا مع الخالفين ولا تصل على أحد منهم مات أبدا ولا تقم على قبره إنهم كفروا بالله ورسوله وماتوا وهم فاسقون. ولا تعجبك أموالهم وأولادهم إنما يريد الله أن يعذبهم بها في الدنيا وتزهق أنفسهم وهم كافرون.